بلکہ ہمارے جو اولیاء ہوتے تھے وہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ جب ہم حاضری دینے جاتے ہیں تو یہاں پہ مسجدیں اس وجہ سے بنی ہے کہ وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں؟ ہم اولیاء کرام کے نقش قدم پر کیسے چلیں گے؟ ہمیں ان کی سیرت پڑھنا چاہیے کہ اولیاء کرام نے ہمارے لیے کیا درس دیا۔ میدان کربلا میں جب جنگ ہوئی تھی تو وہاں بھی جماعت کی گئی، تو ہمیں امام حسین نے یہ بھی درس دیا تھا کہ تم کتنی پریشانی میں ہو، کتنی مصیبت میں ہو، مگر نماز کو مت چھوڑنا۔ وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی گئی، مگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں، نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں پتہ نہیں۔ غوث پاک جو ہے، غوث پاک تمام اولیاء کرام کے سردار ہے، جس طریقے سے تمام نبیوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے، اسی طریقے سے تمام اولیاء کرام میں غوث پاک جو ہے سب ولیوں کے سردار ہیں۔ تو غوث پاک جو ہے نماز نہ پڑھنے والوں سے کس طرح سے وہ نماز پڑھنے والوں سے کس طرح بغض رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں غوث پاک کی جب تم کہیں جاؤ راستے پہ تو جاتے جاتے ایک طرف کتا آ رہا ہو اور ایک طرف بے نمازی آ رہا ہو، تو تمہیں کدھر ہونا ہے؟ کتے کی طرف ہونا ہے یا بے نمازی کی طرف؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم جو اپنا رخ کتے کی طرف کر دینا، کیونکہ کتا کے جو جسم پہ نجاست لگی ہے وہ تھوڑے سے پانی سے پاک ہو جائے گا، مگر تم اگر بے نمازی کے ادھر ہو گئے تو بے نمازی کا اگر تم پہ پڑ گیا تو وہ سمندر میں دھل دیا جائے گا، پھر وہ نہیں پاک ہوگا۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، تمام اولیاء کرام کے سردار ہی فرما رہے ہیں، ناپسند کرتے تھے۔ غوث پاک تو فرماتے ہیں بے نماز کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، مگر ہم آج ہیں نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ نماز جو ہے اہم ترین عبادت ہے، مگر آج ہم دنیاوی چیز کو حاصل کرنے میں دن رات لگا دیتے ہیں، مگر ہمیں جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ اندھیری قبر کا کس طریقے سے ہم ایسے عمل کریں کہ اندھیری قبر جو ہے روشن ہو جائے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں۔ پل صراط پر کیسے گزرے، کوئی غور و فکر نہیں۔ سوالات جو ہوں گے اس کے جواب جو ہمیں دینا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے، کیونکہ نماز جو ہے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے 5 وقت کی۔ جو اس کی حفاظت کرے تو یہی نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات۔ تو نماز کو ہلکا نہ سمجھے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، نہ پڑھنے کے سخت وعیدیں ہیں۔ نماز پڑھنے سے جو نمازی ہوتا ہے، سب سے بڑا نمازی کے لیے تحفہ یہ ہوتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا دیدار کرایا جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، یعنی جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں مکان دیا، جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، جس نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے، جس نے ہمیں سمجھنے کے لیے دماغ دیا، اس کا دیدار کرایا جائے گا۔ پھر ہم کیوں نہ نماز پڑھیں؟ کیونکہ نماز جو ہے جب ہم سیکھ کر پیارے اسلامی بھائیوں پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کا زندگی اور طریقہ